محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ایسا تھا جو صرف تخت کے لیے نہیں تھا، صرف کرسی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اوروں کا جو انقلاب ہے وہ نظام اور مادے بدلنے کے لیے ہے، لیکن رسول پاک کا جو انقلاب تھا وہ سیدھے انسان کی روح کو بدلنے کے لیے تھا۔ جب جڑ ہی تبدیل ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے والی ہر شاخ ہری بھری ہی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں کہ صرف 6 لوگوں کو قلم پکڑنا آتا تھا، 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، باقی عرب لوگ زیادہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہاں پر ذہن بہت تیز ہوتا تھا، ہر چیز وہ لوگ محفوظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کتنے دن گزارے؟ 10.5 سال کا عرصہ ہے۔ 10.5 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر کون سا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، جب آپ آئے تھے 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، آپ کی وفات کے سال 80,000 لوگوں کو قلم پکڑا دیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کو اتنا تیز عام کیا کہ دنیا کی کوئی سوسائٹی اور کوئی سنستھا، کوئی تنظیم اتنی تیز ترقی اور اتنا تیز ریولیوشن نہیں لا سکتی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی روحوں کو بدلا جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے۔ ان کے فخر تھا کہ جو جتنی پرانی شراب کا مالک ہے وہ اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا۔ جس کے پاس 50 سالہ شراب ہے، 40 سالہ شراب ہے، وہ فخر کرتا تھا کہ میرے گھر میں اتنی پرانی شراب ہے۔ اور شراب کے بعد شراب، شراب کے بعد شراب، ایک پرانی استعمال ہو جائے تو دوسری کا نمبر آ جائے۔ ان لوگوں کے درمیان ریولیوشن لانا معمولی بات نہیں، انقلاب لانا معمولی بات نہیں۔ وہاں ایسے لوگ تھے جو کمانا کم، لوٹنا زیادہ جانتے تھے، اور فری میں کھانے والوں کی عادت تو دیکھیں۔ سود کے کاروبار سے آزادی اور مکتی حاصل کرنا معمولی بات نہیں۔ ہماری ہزاروں تقریریں ہوتی ہوں گی، لوگوں کی نصیحتیں ہوتی ہوں گی، لیکن جسے بدلنا ہے بدلتے ہیں، لیکن جسے اسی پر قائم رہنا ہے قائم رہ جاتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیا تاثیر تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا، قہبہ خانے میں لوگوں کو شراب بھر کر کے دیتا تھا۔ شراب حرام نہیں تھی اس وقت اسلام میں پیالوں میں شراب بھر کر دیتا تھا۔ ایک شام لوگ شراب کے پیالے اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے، اچانک باہر گلیوں سے آواز آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخمر یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس کا پیالہ منہ کے قریب تھا انہوں نے وہیں سے پیالہ چھوڑ دیا، جو آدھی پی چکا تھا باقی گرا دیا، جس کے پاس بھرے مٹکے تھے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اتنا کہ حضرت انس فرماتے ہیں وہ پہلا دن تھا جو میں نے مدینے میں دیکھا، مدینے کی ہر نالی گٹر شراب سے بہہ رہی تھی۔ ایک اعلان آیا تھا میرے آقا کا، ہر گھر سے شراب کو اس طرح سے نکالا گیا جیسے کہ کوئی خبیث اور ناپاک چیز کو اپنے جسموں سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے۔ وہ دن تھا حضرت انس نے جو فرمایا اس شام سارے مٹکے ٹوٹ گئے، شراب تو بہی لیکن جس آلے میں شراب رکھی جاتی وہ آلے تک نہیں رکھے گئے، وہ پیالے تک نہیں رکھے گئے، شراب سب بہہ تو گئی۔ وہ تاریخ ہے، اور آج 14 صدیاں ہو گئی، دوبارہ شراب کا قطرہ مدینے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ ریولیوشن ہے، یہ انقلاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدلا ہے، کسے بدلا ہے؟ جسم کو نہیں بلکہ روح کو بدل دیا ہے۔ جس کی روح تبدیل ہو جائے تو پھر اسے زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر اچھی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا زمانہ جاہلیت کی 2 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک کو یاد کر کے میں ہنستا ہوں اور ایک کو یاد کر کے روتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ کون سی ایسی 2 چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بات تو ایسی ہے کہ ہم آٹے کے بت بناتے تھے، اپنے ساتھ سفر میں رکھ کر کے چلتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی، اور اگر بھوک لگ جائے درمیانی راستے میں انہی بتوں کو ہم توڑ کے کھا بھی لیتے تھے، پکا لیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسلام میں آنے کے بعد
مجھے زمانے جاہلیت کی اس بری رسم کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی ہے۔ ہم کس قدر کم عقل تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے آٹوں کے معبود رکھتے تھے اور انہی کو توڑ کے کھا بھی جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بات کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شرم سے منہ چھپاتا تھا، اس لیے کہ کسی کو داماد بنانا وہ اپنے لیے تذلیل سمجھتے تھے، ذلت والا کام سمجھتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس ذلت کی وجہ سے، اس تذلیل آمیز لہجے کو جو معاشرے میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر میں نے خود اپنے ہاتھ سے میری 6 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ 6 بیٹیوں کو میں نے زندہ قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ 5 تو ایسی تھی کہ پیدا ہوتے ہی دفن ہو گئی، 6ٹھی ایسی کہ میری غیر موجودگی میں پیدا ہوئی، کچھ بڑی ہو گئی، اس کی ماں نے دفن نہیں کیا تھا، چھپا رکھ لیا تھا، لیکن بعد میں جب مجھے خبر ہو گئی تو وہ کچھ آواز نکالنے کے قابل ہو گئی تھی، بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس زمانے کی جہالت کی غیرت نے مجھے گوارا نہیں کیا کہ میں سارے لوگوں کے درمیان لڑکی کو پالوں، اس لیے کہ لڑکی کا ہونا وہاں عیب تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں اس ننھی سی بچی کو جو بولتی بھی تھی میں لے کر گیا وہیں پر جہاں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو میں نے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ پکارتی رہی، اس کی چیخیں آج بھی سنائی دیتی ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر بہت سارے ڈھیلے ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، مٹی سے بند کر دیا۔ آخر وقت تک اس کی آواز مجھے آتی رہی، لیکن اس کے بعد اللہ نے آپ کے ذریعے سے یہ احسان کیا کہ مجھے دولت اسلام عطا کیا، دولت ایمان عطا کیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی جہالت کی اس پرانی رسم کو یاد کر کے کبھی روتا ہوں، میں کیسا کٹھور باپ تھا کہ اپنے گود میں پیدا ہونے والی بچی جس کا گلا گھونٹ کر کے ہم نے خود قبر میں دفن کیا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بدولت اللہ نے ہماری روحوں میں تبدیلی عطا کی۔ اب ان صحابہ کا حال کیا تھا، ان کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک خاتون جو مدینے کی یہودی عورت ہے، یمن جانا چاہتی ہے، انہی 2 نوجوان صحابہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگراں بنا کر کے بھیج دیا۔ وہ یمن تک چلی گئی خاتون، لیکن ان 2 جوانوں نے سر اٹھا کر اونٹ تک اس عورت کو دیکھا نہیں۔ مدینے سے لے کر یمن تک اس خاتون کو پہنچایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس خاتون نے کہا، میں مدینہ تو اس لیے چھوڑ آئی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ مسلمان کہیں میری عزت پر حملہ نہ کر دیں، میں اکیلی رہ گئی تھی، میرا خاندان نہیں تھا، میں یمن میں اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن اے یمن والوں تم گواہ رہو، محمد کے جو غلام ہیں وہ عورتوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے پورے راستے بھر ان جوانوں کو دیکھا، ایک نظر اٹھا کر کے انہوں نے میری طرف نہیں کیا، اور مجھے جو ضرورت ہوتی تھی راستے میں ہر ضرورت کا میرا خیال کیا، لیکن کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہیں۔ اور وہیں سے وہ خاتون کہتی ہے، تم سب گواہ ہو جاؤ، جہاں میری عزت کی حفاظت ہے اسی دین میں بھی داخل ہوتی ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا ریولیشن ہے، انقلاب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ آ سکی جو اتنا بڑا انقلاب لائی ہو۔ مدینہ طیبہ میں آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چند 100 کی تعداد تھی، 200 کے قریب مسلمان تھے، لیکن 10 سال کے اندر، 10.5 سال کے اندر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کا ایک ایسا سمندر جمع کیا جن میں سے ہر ایک آسمان کا مہ کامل بن کر نکلا ہے۔ ہر ایک صحابی اپنی جگہ پر عظمت والا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ میں اس ریولیشن کی بات کر رہا ہوں، ہم پڑھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی دوسرا عالم دین ہوگا، اس نے پڑھایا ہوگا، شاگرد بنائے ہوں گے، لیکن سارے شاگردوں میں 4-5 پر وہ فخر کر سکتا ہے، 10-12 پر فخر کر سکتا ہے۔ میرے اتنے سارے شاگردوں میں چند لائق نکلے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی استاد پروفیسر لیں، اس کے شاگردوں میں
چند ماہر نکل سکتے ہیں، چند قابل نکل سکتے ہیں، لیکن دنیا کا تنہا وہ استاد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے ہر شاگرد کو آسمان کا ستارہ ہونے کی اللہ کے رسول نے خود بشارت عطا کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک مشعل ہدایت ہے، ان میں سے ہر ایک کتنے ہیں وہ 10.5 سال کے اندر جو 200 صحابہ کی موجودگی میں آئے رسول تھے، 200 صحابہ کی موجودگی میں آنے والے وہ رسول جب وفات ہو رہی ہے میرے آقا کی، اس وقت 1,20,000 صحابہ موجود ہیں۔ 1,20,000 کے دلوں کے اندر موجیں مارتا ہوا عشق رسول کا سمندر ہے۔ رسول پاک پر جان فدا کرنے والے جذبے 1-2 کے اندر نہیں، 1,20,000 کے اندر ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ ریولیوشن کیسا تھا، وہ انقلاب کیسا تھا؟ اللہ تعالی ہماری زبانوں میں وہ اثر دے کہ ہم روحوں کو تبدیل کر سکیں۔ جسم بدلنے والی جماعتیں بہت آئیں، جسم کو تبدیل کرنے والی بہت ساری تنظیمیں آئیں، اے اللہ ہمارے درمیان وہ کوئی قائد بھیج، ایسا کوئی شیخ ہو جو میرے چہرے کو نہیں میرے دل کو تبدیل کر دے۔ ہمیشہ دعا بھی یہی کرتے رہو، اس لیے کہ آج زمانہ فتن کا ایسا ہے کہ لوگ تمہیں ہر طرح سے اوپر سے بدل کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ڈسپلن کے اعتبار سے ہمارے سب کے کپڑے ایک ہو سکتے ہیں، ٹوپیاں ایک ہو سکتی ہیں، جوتے ایک ہو سکتے ہیں، ہم ظاہری زیب و زینت کو سنوار تو سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر سوسائٹی، تنظیم، کمیٹیاں، تحریکیں، تنظیمیں یہ سب کر سکتی ہیں، لیکن شاید و باید کوئی ایسا ہوگا جو رسول پاک کی درسگاہ کا پروردہ ہوگا، وہاں کا پلا ہوا ہوگا۔ وہ جسم ہو سکتا ہے نہ بدلے، لیکن روح کو دل سے بدل دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کے پاس پڑھنے والے، بیٹھنے والے صحابہ میں کچھ ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہے، تہبند ہے، صرف ایک تہبند ہے، اوپر اوڑھنے کے لیے چادر تک نہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جن کے پاس 2 لباس ہیں، سلے ہوئے نہیں، بغیر سلے ہوئے، جس طرح احرام ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے یہ قیمتی جبے اور ہماری شیروانیاں ان کی ایک تہبند کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ان کے چادر تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ وہ سادے لباس میں ہی رہے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ریولیوشن، جو انقلاب لایا، وہ کپڑوں کا انقلاب نہیں تھا، وہ روح کا انقلاب تھا، روح کا انقلاب تھا۔ آپ دیکھیں 3 دن میں ایک مرتبہ ایک کھجور کی گھٹلی چوس کر رہنے والے ابو ہریرہ جب رسول پاک کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، علم کا اتنا ذخیرہ کہ آج شریعت اسلامیہ کے 80 لاکھ کے قریب مسائل حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیے ہوئے ہیں، حدیثیں ان سے روایت کی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آنے والے ایک صحابی رسول، حضور کے ایک شاگرد کا یہ حال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی حضور کو زیادہ زمانہ انہوں نے نہیں پایا، بچپن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ کی عمر غالباً 12-13 سال تھی جب حضور وفات پا چکے تھے۔ 13 سال کا یہ شاگرد، لیکن جب قرآن اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے لوگو، قرآن کا اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے علم کا سمندر عطا کیا۔ 13 سال کی شاگرد کے اندر علم کا وہ سمندر، اور حیدر کرار کی بات نہ پوچھو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور پاک کے وہ پروردہ ہیں، قرآن پاک تو دور کی بات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے صرف اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو تفسیر اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے، 70 اونٹوں پر یہ تفسیر رکھنی پڑے، ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کے کون سے ذخیرے ان کے سامنے کھولے تھے، کون سے خزانے کھولے تھے۔ آج افسوس اسی بات کا، آج کی میلاد میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے۔ ان پڑھوں میں ہمارا شمار، نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار، اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان۔ یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے،
وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا۔ جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں، وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے، کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی، جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے۔ ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے۔ حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے۔ جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے، گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے۔ جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے۔ نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو آج۔ بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ جہالت۔ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر ہیں، حدیث کی ساری کتابیں ہیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں۔ جب ضرورت ہو کتاب کھولی، پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اے اللہ، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔ لائٹ روشن کرو، ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے۔ دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا۔ جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے، آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، ان کے یہاں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، جب تم علم سے کورے ہوں تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے، دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں۔ علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ۔ چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی۔ بعض لوگ عمامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا، تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئی بدبو آتی رہے گی۔ یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف عمامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی۔ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے۔ سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ میں۔ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟
یہیں سے اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔